میں ہوں توسم ریاض رانچھا. کافی ویلفیئر سوسائٹیز ہمارے پاکستان کے اندر بڑا بھرپور کام کر رہی ہیں جس سے لاکھوں کروڑوں غریب لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے. مگر آج جس ویلفیئر سوسائٹی کی میں بات کروں گا, آج میں بات کروں گا رنجا ویلفیئر سوسائٹی رحیم پور کی. رحیم پور کس جگہ ہے؟ رحیم پور ہے ضلع سرگودا میں, کوٹ مومن کے پاس. وہاں پہ 27/8/2023 سے یہ امپلیمنٹیشن ہوئی رنجا ویلفیئر سوسائٹی کے. رنجا ویلفیئر سوسائٹی کیا کرتا ہے؟ رنجا ویلفیئر سوسائٹی نے اپنے پورے رحیم پور گاؤں کے اندر اتنے زیادہ کام کیے ہیں کہ دور دور سے لوگ صرف اور صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ایسی سوچ وہ بھی ایک گاؤں کے اندر سے نکلنی. میں اس کے اوپر بھی پورے گاؤں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم کراچی, لاہور, اسلام آباد, مختلف یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ویلفیئر سوسائٹیز بڑا بھرپور کام کریں, مگر ایک چھوٹے گاؤں کے اندر اتنی اچھی ایک سوچ لے کے آنا, اس کے اوپر میں پورے رحیم پور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. رنجا ویلفیئر سوسائٹی نے کیا کیا کام کیے؟ رنجا ویلفیئر سوسائٹی کی ایک ٹیم ہے جس کے اندر لوگ موجود ہیں. پر منتھ وہ اس کے اندر ڈونیشن ڈالتے ہیں. کچھ اپنے رحیم پور کے لوگ ہیں, کچھ باہر سے جو اوورسیز لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. بے شک وہ پودے لگانا ہو, بے شک وہ ایک ایسا شخص رکھنا ہو جو صفائی کرتا ہے, اسے ماہوار تنخواہ دینی ہو, ایک ایسے شخص کو نوکری دینا کہ جتنا کیٹرنگ کا سامان ہے اس کی حفاظت کرنا. اب کیٹرنگ کا سامان کون سا ہے؟ کیٹرنگ کا سامان یہ ہے کہ رانجا ویلفیئر سوسائٹی نے سارے کا سارا سامان اکٹھا کیا جس کے اندر پلیٹیں ہیں, جس کے اندر تمام تر چیزیں موجود ہیں. اور وہ کس کام آتی ہیں؟ وہ کام آتی ہیں کہ اگر کسی کی طرف کوئی خوشی غمی ہوتی ہے تو فری آف کاسٹ وہ تمام چیزیں انہیں دی جا رہی ہیں. اس لیے دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے گھر کوئی فوتگی ہوتی ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ رانجا ویلفیئر سوسائٹی کو کال کرے گا. رانجا ویلفیئر سوسائٹی تمام چیزیں یعنی کہ ٹینٹ, کرسیاں, ٹیبلیں, تمام تر چیزیں لے کے اس گھر پہنچے گا اور وہاں پہ تمام چیزیں لگائے گا اور ثواب کمائے گا. اب رانجا ویلفیئر سوسائٹی نے جو قبرستان ہے اس کے ارد گرد پیڑ بھی لگائے, درخت بھی لگائے. الحمدللہ وہ درخت بھی اس وقت بہت بڑے ہو چکے. بیسیکلی یہ ایک سوچ کا نام ہے. رانجھا ویلفیئر سوسائٹی کے اوپر میں نے تقریباً کوئی میرا خیال ہے 5-6 مہینے یا 7 مہینے پہلے ایک پروگرام کیا تھا. مجھے اتنا زیادہ اچھا لگا تھا کہ میری طرف کچھ SMS آئے تھے. ایک ڈاکٹر تھا, انہوں نے بھی اپروچ کیا کہ ہم نے ویڈیو دیکھی ہے تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ علاج کے لیے آئیں. بات بتانے کی یہ ہے کہ ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے. رانجا ویلفیئر سوسائٹی ہو یا کوئی بھی ایسا ویلفیئر ادارہ ہو, بیسیکلی ادارے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جا سکے. گاؤں دیہات کے اندر, میں رحیم پور کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے عام گاؤں دیہات کی بات کر رہا ہوں. سب سے جو بڑا ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چوری کا ایشو, کہ اکثر لوگوں کی بھینسیں چوری ہو جاتی ہیں, اکثر لوگوں کے گھروں کے اندر چور آ جاتے ہیں کیونکہ کچے کچے گھر ہوتے ہیں, وہ رات کو توڑ کے اندر سے چیزیں نکال لیتے ہیں. اس کے اوپر رانجھا ویلفیئر سوسائٹی نے کیا کیا, کیمرے منگوائے, اور اب پورے رحیم پور رانجھا کے اندر کیمرے لگ رہے ہیں جس کا ان کے پاس پوری اسیس موجود ہوگی. جیسے خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اسی وقت یہ پولیس کو کال کر کے اس چیز کو رکوا سکتے ہیں. بہت ایک اچھی چیز ہے. رانجھا ویلفیئر سوسائٹی کی میں تعریف کروں گا کہ یہ ایک سوچ کا نام ہے, ایک اچھی سوچ کا نام ہے. لازمی اس کے اندر ڈونیشن کریں. ٹی وی سکرین کے اوپر نیچے میں یہ نام, اکاؤنٹ نمبر آپ کو دے رہا ہوں, آنکھیں بند کر کے اس کے اندر ڈونیشن ڈالیں. اوورسیز پاکستانی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اندر ڈونیشن ڈالیں. کہ یہ جتنے یہ لوگ ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں, میں سب کو جانتا ہوں, یہ ایک بہت اچھی ٹیم ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو اس طرح کے فلاحی کام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈونیشن سے چلتے ہیں. اور اس کے اندر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہے. یہ فی سبیل اللہ کام ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ تمام لوگ زمیندار ہیں جو اس چیز کے اندر امپلیمنٹیشن ہے, اپنا کھا رہے ہیں, اپنا کما رہے ہیں. بات بتانے کی یہ ہے کہ میں تمام جتنے رحیم پور کے لوگ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, جو اوورسیز لوگ ہیں, جو ہمارے رحیم پور کے کافی لوگ باہر کے ملک گئے ہوئے, خاص طور پہ میں انہیں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ادارے کے اندر ڈونیشن کریں.
آپ کچھ نہیں دے سکتے تو آپ 10 روپے تو دے سکتے ہیں, آپ 1 روپیہ تو دے سکتے ہیں. آپ جس طرح کہا یہ جاتا ہے کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ آپ کو اس سے دگنا تگنا عطا کرے گا. یہ تمام تر ڈیٹیل تھی میرے پاس. جس طرح رحیم پور کے اندر قرآنی آیات بھی لگائی گئیں, پودے بھی لگائے گئے, اسپیشل انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں جو تنخواہ پہ ہیں, جو صفائی کرتے ہیں, جو کیٹرنگ کا سامان کی حفاظت کرتے ہیں. تمام تر کام ابھی اور بھی ہونے والے ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو دور دور کے گھر ہیں رحیم پور کے اندر, وہاں سولنگ کو پکا کروانا ہوتا ہے, وہاں راستے کچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تمام تر چیزیں اپنی مدد آپ کے تحت رانجھا ویلفیئر سوسائٹی کرے گی. مگر ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے اس اچھی سوچ کا ساتھ دینا. اس لیے تمام میں پورے پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, خاص طور پہ رحیم پور رانجھا کے جو لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور خاص طور پہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے اندر ڈونیشن ڈالیں, تاکہ یہ اس سے آگے نئی سے نئی چیزیں لے کے آئے. یعنی کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے بیماری, اس کے لیے ڈاکٹرز رکھے, دوائیاں فری ہوں. اس کے علاوہ کیمرے کا جو مسئلہ تھا وہ کیمرز کا انہوں نے لے کے رکھ لیے, کیمرے 1-2 دن تک یہاں پورے رحیم پور کے اندر لگ جائیں گے. اب چوری کا بھی مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تو اپنی مدد آپ کے ساتھ جب ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملتا جاتا ہے تو پوری ایک چین بن جاتی ہے. اس لیے میں ایک بار رانجھا ویلفیئر سوسائٹی کا دل کی عطا گرائیوں سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انہیں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایسی سوچ دی کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا. اور ایک بار پھر ٹی وی سکرین کے اوپر آپ کے میں نے یہ مینشن کی ہے اکاؤنٹ نمبر, لازمی اس کے اوپر آپ لوگ ڈونیشن کریں. تو انشاءاللہ جب رانجھا ویلفیئر سوسائٹی کے اندر کوئی نئی چیز آئے گی, جیسے کوئی نئی امپلیمنٹیشن آتی ہے یا جیسے کوئی نیا کام آتا ہے, تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.